بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے، ہم نے 9th کلاس سے سٹارٹ لیا ہے، ٹھیک ہے، 9th کے سلیبس سے۔ تو 9th کلاس کی بک کا فرسٹ یونٹ جو بن رہا ہے وہ ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس بک ہے وہ اپنے ساتھ ایک پنسل رکھے اور میننگس جو بھی میں بتاتا جاؤں گا ٹرانسلیشن، تو وہ پہلے کی طرح جس طرح آپ کلاس میں بیٹھ کے لکھتے تھے اسی طرح سے آپ لکھتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ اسی سلائیڈ میں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ یونٹ جو ہے پہلے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں، دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر سیف سے نکلا ہے، سیف مینس بچانا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے۔ تو سیویئر آف مین کائنڈ، مین کائنڈ بنی نوع انسان، ٹھیک ہے۔ تو بنی نوع انسان کو یا انسانیت کو بچانے والے، یعنی ریفر کر رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ سبق ہیں، دا سیویئر آف مین کائنڈ، ٹھیک ہے، انسان کا نجات دہندہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرسٹ پیراگراف پڑھنے سے پہلے میں نے کچھ میننگز رکھ دیے ہیں بچے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میننگز ہیں، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ فرسٹ پیراگراف میں یہ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں جن کی میننگز میں نے الگ کر کے یہاں لکھے ہیں۔ یہ کرسر لے جا کر کے میں ایک پڑھ لیتا ہوں، وہ آپ لوگ سن لیں گے، اگر آپ کے پاس بک ہے تو اس کو نوٹ بھی رکھ لیں گے۔ تو فرسٹ وہاں پہ فرسٹ پیراگراف میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے انپیرلر چارم، ٹھیک ہے۔ انپیرلر کہتے ہیں جس کی کمپریزن، جس کی مثال ہمیں نہ مل سکے، بے مثال، ٹھیک ہے۔ چارم کہتے ہیں دلکشی کو، خوبصورتی کو، ٹھیک ہے۔ تو انپیرلر چارم کا مطلب ہے بے مثال دلکشی یا بے مثال خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ورڈ ڈیفیکلٹ وہاں یوز ہوا ہے ڈیزلنگ ریس، ٹھیک ہے۔ ڈیزلنگ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کو چندیا دینے والی چیز، بہت چمکنے والی چیز کو کہتے ہیں ڈیزلنگ، ٹھیک ہے۔ ریس تو ریس آپ کو پتہ ہے رے کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، روشنی کو، روشنی کی کرنوں کو۔ تو اس پورے کا مطلب ڈیزلنگ ریس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو چندیا دینے والی چیز کوئی، ٹھیک ہے۔ بیوٹی آپ کو پتہ ہے خوبصورتی۔ ٹراپیکل سن، ٹراپیکل کہتے ہیں انتہائی گرم، ٹھیک ہے، انتہائی تیز جو دھوپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹراپیکل سن، سورج، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹریک لیس، ٹریک لیس کا مطلب ہوتا ہے گمنام، بے نشان، ٹھیک ہے۔ گمنام یا بے نشان کوئی چیز۔ سٹرے تاروں سے بھرا ہوا، سٹاری، ٹھیک ہے، یعنی سٹاری سکائی جسے ہم کہتے ہیں کہ تاروں سے بھری ہوئی آسمان۔ اس کے بعد دوسرا ڈیفیکلٹ ورڈ یوز ہوا ہے ڈیزرٹ، اس کو کہتے ہیں صحرا۔ ایکسائٹڈ ابھارنا، ٹھیک ہے۔ ڈیونز، ڈیونز ریت کے ٹیلے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں بنی ہوتی ہے ریت کے صحرا کے اندر، تو ان کو ہم کہتے ہیں ڈیونز، ٹھیک ہے بچے۔ امیجنیشن آپ کو پتہ ہے پہلے سے خیال یا تصور، تھنکنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پڑھ لیتے ہیں پہلا پیراگراف، اس کے سامنے نے ٹرانسلیشن بھی اس کی ایڈ کر دی ہے، آپ کو ٹرانسلیشن بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن بھی سمجھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کے پیپرز میں پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اسکرین پہ نہیں کرے بچے، اسکرین پہ کوئی اس طرح کی وہ نہ کریں۔ تو فرسٹ میں پیراگراف پڑھ لیتا ہوں۔ فرسٹ جو پیراگراف ہے تو وہ ہے عربیہ از دا لینڈ آف انپیرلڈ چارم اینڈ بیوٹی، ٹھیک ہے۔ عرب جو ہیں وہ نہایت ہی خوبصورتی اور دلکشی کی ایک سرزمین ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی لائن کا مطلب یہ ہے عربیہ از دا لینڈ آف انپیرلڈ چارم اینڈ بیوٹی، ٹھیک ہے۔ انپیرلڈ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اب پورے کا ترجمہ کیا ہے؟ عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی ایک سرزمین ہے۔ آگے بھی لائن ہے with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun۔ تو اب کیا کریں گے؟ جس میں انتہائی تند و تیز سورج میں آنکھوں کو چندیا دینے والی کرنوں میں رات کے ٹیلوں کے گمنام راستوں والے صحرا ہیں۔
یعنی آسان کر کے بتاتے ہیں، اس میں گمنام راستوں والے بڑے بڑے صحرا ہیں اور تپتی ہوئی دھوپ بھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں کیا کہتا ہوں کہ بڑے بڑے صحرا ہیں اور آنکھوں کو چندیا دینے والی تپتی ہوئی دھوپ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لائن پڑھ لیتے ہیں، تو وہ ہے اٹ واز ان دس لینڈ دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز born۔ تو دوسرے کا اب اس لائن کا مطلب ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اٹ واز ان دس لینڈ دیٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز born in the city of مکہ۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ کی شہر میں، which is about 50 miles from the Red Sea۔ Red Sea کہتے ہیں بحر احمر، ٹھیک ہے بچے، اردو میں جو ہے ریڈ سی کو بحر احمر کہتے ہیں۔ تو اب پوری لائن جو ہے اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے، اسی سرزمین میں، سرزمین مکہ میں، شہر مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو بحر احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سرزمین کے شہر مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو کہ بحر احمر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے۔ میں آہستہ اس لیے بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہے تو آپ نوٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ پیراگراف جو ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی مسئلہ آیا ہو تو آپ لاسٹ میں اپنے ساتھ نوٹ رکھیں، لاسٹ میں میرے سے کوشچن پوچھ کے اس چیز کو آپ فردر کلیئر بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پہ، یعنی آپ کے بک کے پیراگراف 2، تو 2 میں جو مشکل ورڈز ہیں وہ میں نے لکھے ہیں فرسٹ میں، تو وہ ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے پیراگراف پہ بات کرتے ہیں۔ تو فرسٹ وہاں ورڈ یوز ہوا ہے پوسسڈ، ٹھیک ہے۔ پوسسڈ کا مطلب 2 ہوتے ہیں، مالک تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاسٹ ہے۔ صرف پوسس ہوگا تو مالک ہے، مالک ہونا کسی چیز کی ملکیت رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں پوسیشن، یا حاصل تھا۔ اسی طرح ایلوکوینٹ، ELOQUENT، ایلوکوینٹ لفظ یوز ہوا ہے جس کو کہتے ہیں فصیح و بلیغ، واضح، ٹھیک ہے، صاف، یعنی یہ لینگویج کے لیے یوز ہوا ہے، عربک لینگویج کے لیے۔ جب ہم پیراگراف پڑھ لیں گے آپ لوگ دیکھ لیں گے، یعنی وہ لینگویج فصیح و بلیغ ہے، صاف شفاف بھی ہے اور اس میں لاجک بھی ہے۔ ریمارکیبل کہتے ہیں قابل تعریف، غیر معمولی چیز، حیران کن چیز، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ریمارکیبل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے ایلوکوینس۔ ایلوکوینس کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کو، خوش گفتار، ٹھیک ہے، یعنی اچھے جو میٹھی زبان ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایلوکوینس، ٹھیک ہے، خوش گفتار، اس کا ہم نے اردو ورڈ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں بچے، نیکسٹ ورڈ ہے پوئٹیکل کمپٹیشن۔ تو پوئٹیکل پوئٹ سے نکلا ہے، شاعری سے، ٹھیک ہے۔ تو پوئٹیکل کمپٹیشن کا مطلب ہے شاعری کا مقابلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایکسکلوسیولی، اس کا مطلب ہے بلا شرکت، ٹھیک ہے، نیریٹو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پروملگیشن، نفاذ یا آمد، ٹھیک ہے، آپ نفاذ سمجھ نہیں آتا ہے تو آمد بھی کر سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ پروملگیشن، PROMULGATION۔ اسی طرح ریسائٹ، تلاوت کرنا، آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ ونڈر، معجزہ یا حیران، ٹھیک ہے۔ ٹیکنگ اٹ اکاؤنٹ، تو شمار کیے بغیر، یہ بھی ایک ایکسپریشن یوز ہوا ہے جو میں نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ آپ کو پیراگراف پڑھتے ہوئے آسانی ہو۔ ڈسپنسیشن، تقدیر الہی، ٹھیک ہے، تقدیر۔ کمپوز، کمپوز کا مطلب ہوتا ہے مرتب کرنا یا لکھنا، ٹھیک ہے۔ پریزرویشن، حفاظت، ٹھیک ہے، سیف کا سینونیم ہی ہے، پریزرویشن سیف کا بچے سینونیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پڑھ لیتے ہیں اس پورے پیراگراف کو جس کے میننگ لکھے ہیں ہم نے، وہ پیراگراف یہ 2 ہے، یہ جو باکس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس میں فرسٹ دیکھیں the Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. ٹھیک ہے، تو اب پورے لائن کا مطلب کیا ہے؟ مالک ہونا آپ کو پتہ ہے، پوسس، تو عرب جو ہے وہ غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے، یعنی یا عرب جو ہے وہ غیر معمولی حافظہ رکھتے تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹرانسلیٹ ایسے کریں گے، یا تو یہ لکھا ہوا اردو جیسے ادھر لکھا گیا کہ عرب غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو یا دوسری طرح سے آپ اس طرح کریں گے کہ عرب کے لوگوں کا حافظہ بہت تیز تھا اور وہ فصیح و بلیغ بھی تھے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے their eloquence and memory found expression in their poetry. ٹھیک ہے، تو ان کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ان کی شاعری سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ان کی شاعری سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا دوسری بات جو ادھر لکھا ان کی وضاحت اور بلاغت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہے. ایوری ایئر ا فیئر واز، فیئر کہتے ہیں میلہ. ٹھیک ہے، ایوری ایئر ہر سال ا فیئر واز ہیلڈ، ایک میلے کا انعقاد ہوتا تھا، ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، فار پولیٹیکل کمپٹیشن، شاعرانہ مقابلے کے لیے ہر سال ایک مقابلہ اوکاس کے مقام پر منعقد کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اوکاس جگہ ہے. ٹھیک ہے، UKAZ اوکاس، جہاں پہ میں کرسر لے کے گیا ہوں اوکاس کہتے ہیں بچے جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہر سال اوکاس کے مقام پر شاعرانہ مقابلہ ہوتا تھا عرب کے اندر. It is narrated that حماد said to Caliph ولید بن یزید، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ I can recite to you، یہ بڑے شاعر تھے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے I can recite to you، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. I can recite to you کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں. کیا؟ For each letter of the said alphabet. ٹھیک ہے، ہر الفابet کی لیٹر. ٹھیک ہے، الفابet جو A B C D ہے یا الف ب ت جو آپ اردو میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. پروملگیشن اسلام کی آمد. تو اس کو ذرا میں ایکسپلین کر کے پھر آپ کو ٹرانسلیشن بتاتا ہوں. یہ تھوڑا سا لمبا سینٹنس ہے، کلوز بنی ہے، آپ لوگوں کو پھر شاید اس کی سمجھ نہ آئے. تو وہ حماد جو ہے وہ پوئٹ تھا، یعنی ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی شاعری کتنی گہری تھی، اس بارے میں یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتا ہے، وہ خلیفہ ولید بن یزید سے کہتا ہے کہ میں آپ کو الفابیٹ، ہر الفابیٹ کے اوپر ایک شعر پڑھ کے سناتا ہوں. یعنی الف سے ایک شعر آپ اس طرح سمجھیں گے، بے سے دوسری شعر، تے سے تیسری، اس طرح ٹے چوتھی پانچویں، اس طرح شعر میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں جو کہ اسلام کی آمد سے پہلے کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کا اندازہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شاعر ہر الفابیٹ پہ اگر ایک شعر سناتا ہے اور وہ بھی کسی دور کو منتخب کر کے ایک ہی دور کی یعنی اسلام سے پہلے کی دور کی سنا سکتا ہے، تو ان کی شاعری کے ساتھ لگاؤ کتنا ہو سکتا ہے. بیسیکلی بات یہ ہے. اب اس کی ٹرانسلیشن میں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں حروف تہجی کے ہر حرف کی مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر ایک طویل نظم آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں، اور یہ سب اسلام کی تبلیغ سے قبل صرف اور صرف عرب شعراء کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے صرف عرب کے اندر جو لوگوں نے لکھا ہے، چھوٹی چھوٹی نظمیں چھوڑ کے بڑی طویل نظمیں اتنی ساری ہیں کہ ہر الفابیٹ کے اوپر ایک نظم آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بتا رہا تھا. اب نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں. تو نیکسٹ بات ہے، it is no small wonder that
Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. Preservation बचत. His word का मतलब है जो इसका पैगाम है, इसका अल्लाह ताला का पैगाम किसके जरिए है? कुरान शरीफ के जरिए है। तो कुरान शरीफ की हिफाजत के लिए और दुनिया में तबलीग के लिए अल्लाह ताला ने अरेबिक जुबान को चुना। इसकी वजह ये है, ये बड़ी फसीह और बलीग जुबान है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये देखें, it is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. तो ये कम मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम की इशाअत और हिफाजत के लिए अरबी जुबान को मुंतखब किया। यानी अल्लाह ताला ने अरबी जुबान को जब मुंतखब किया तो इसके अंदर बड़ी फसाहत और बलागत है, बड़ी अच्छी जुबान है। ठीक है, मूव कर लेते हैं बच्चे थर्ड पैराग्राफ के ऊपर। तो थर्ड में कुछ वर्ड्स आए हैं जो थर्ड पैराग्राफ यूज हुआ है। ठीक है, तो उसमें कुछ वर्ड्स हैं तो वो देख लेते हैं। आप लोग, मैं 1 मिनट आप लोगों से पूछता हूं, ये एक को ऑन कर लेता हूं, क्या मसला है? जी रियान, कोई मसला है? हैंड रेस कर रहे हैं बार बार। सर ये सब आप समझाती हैं ना, तो ये सब के सब मैसेज कर रहे हैं, हमें कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ पे मैसेज करते हैं? सर ये चैट बॉक्स में, ये अच्छा, साइट पे लिंक है। अच्छा मैसेज। जी 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 सर इनको मना करें ना मैसेज करें, आप समझाते ठीक है, ठीक है, बार-बार नीचे मैसेज। ठीक है, उसको आप ना मैसेज बॉक्स जो है उसको ओपन ना रखे ना, उसको ओपन ना रखे, उसको ऑफ रखे और बाकी लोग देखें। ये इधर टेक्स्ट आप जो करेगा मैं उसकी अटेंडेंस फिर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, दरमियान से ये रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो जाती है, मसला आ जाता है। आप लोग इस तरह ना करें। जो अब जिसकी मैसेज आएगी मैं रिमूव कर दूंगा। और साथ जो देख रहे हैं वो लोग जस्ट उसको पार्टिसिपेंट को या चैटिंग को आप ओपन न करें, आप लोग सिर्फ अपना स्लाइड को फोकस कर दे। ठीक है, इस तरह की नहीं करे बातें। अब जिसकी टेक्स्ट आएगी, मैंने चैटिंग अपने साथ ओपन रखा है तो उसको मैं रिमूव कर देता हूं जी। तो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, थर्ड पे मीनिंग पहले मैं देखता हूं। तो मेन काइंड कहते हैं बनीनो इंसान को। ठीक है, अहमद फुजैल, मेन काइंड बनीनो इंसान को कहते हैं। क्रम्बल, टुकड़े टुकड़े। ठीक है, टुकड़े होना, चेंज होना। वर्ज कहते हैं किनारा को। ठीक है, किनारा कोना उसको कहते हैं वर्ज। रेस्ट, उठाया, उठाना। ठीक है, कियोस कहते हैं इंतहाई बदनज़मी, तबाही। ठीक है, उसको चाउस नहीं पढ़ते हैं, उसको कियास पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग ज्यादातर चाउस पढ़ते हैं, उसको चाउस ना पढ़े बल्कि उसको कियास पढ़े, CHAOS, कियास। ठीक है, बदनज़मी या तबाही। ठीक है, इसी तरह ह्यूमैनिटी इंसानियत को कहते हैं। सिविलाइजेशन तहजीब है, फेथ जो है वो ईमान है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे उस यूनिट में शामिल हुए मीनिंग से है। ठीक है बच्चे, अब उसको देख लेते हैं आगे, पैराग्राफ को देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उस पूरे पैराग्राफ को अब हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इन द 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos। ठीक है, यानी 5वीं और 6वीं सदी में, सेंचुरी कहते हैं सदी को। ठीक है, mankind stood on the verge of chaos। ठीक है, इंसानियत जो है वो तबाही के दाने पर खड़ी थी। ठीक है, यानी 5th और 6th सेंचुरी में
इंसानियत तबाही के दाने पर खड़ी थी। ठीक है, ये जिसने भी ये लाइन खींचा है ये फौरन रिमूव कर दो, इससे पहले कि मैं आपको रिमूव कर दूं यहां से। अच्छा, in the 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos। 15वीं और 16वीं सदी में इंसानियत जो है वो तबाही के दाने पर खड़ी थी। It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling। crumbling कहते हैं बच्चे टूट फूट का शिकार होना, ठीक है, तबाही का शिकार होना, उसको कहते हैं crumbling। At this point यानी जो 5वीं और 6वीं सदी में बनी नो इंसान तबाही के दाने पर खड़ी थी, ऐसा मालूम होता था कि तहजीब और तमद्दुन इस परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, जो अब टुकड़े टुकड़े हो रही है। ठीक है, तो यानी 6वीं और 5वीं सदी में इंसानियत तबाही के दाने पर खड़ी थी। ऐसा लगता था जिस तहजीब ने परवान चढ़ने में 4000 साल लगाए थे वो अब तबाही, वो अब टूट फूट का शिकार होने लगी थी। क्रम्बलिंग कहते हैं टूट फूट का शिकार होना। एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसी दौरान अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमॉन्ग देमसेल्फ, तो इसी दौरान अल्लाह ताला ने एक रसूल भेजा, ठीक है, to lift the humanity from ignorance into the light of faith। तो वो ताकि वो रसूल, ठीक है, इंसानियत को तबाही से बचा के जो है एक अच्छी राह उनको दिखाए या रोशनी की तरफ लाए, या अंधेरों से उन लोगों को निकाल के रोशनी की तरफ लाए। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ 3, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम स्टॉप कर देता हूं। ये जो 3 पढ़े हैं यहां तक आप लोगों ने नोट किया हुआ है, तो इसको हम अपने 1 मिनट दिखा देता हूं आप लोगों को। इसके 3 तक जितने मीनिंग्स यहाँ पे मेंशन है, आप लोगों का आज की डायरी ये है कि इन मीनिंग्स को आपने अपनी कॉपीज पे नोट करना है, जैसे आप पहले मीनिंग्स लिखते थे यूनिट्स के। ठीक है, इसी तरह से ही देखो फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ 5, 6, 7 मीनिंग्स हैं, देन सेकंड में है, देन थर्ड में है। तो ये कल के लिए आप लोगों की डायरी है, तो ये है कि ये आप अपनी कॉपीज पे लिख लेंगे। और दूसरी डायरी ये है कि आप इन तीनों पैराग्राफ को एक बार स्टडी करेंगे, ये आप लोगों को मैंने कल ही सेंड कर दिया है। ठीक है, इनको ये बुक का टेक्स्ट है जो बॉक्स के अंदर पैराग्राफ 1, 2, 3 में मैंने लिखा है। ठीक है, और उससे नीचे लिखी गई उसी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है, तो उसको सिर्फ आप स्टडी करेंगे, ये स्टडी के लिए होगा। और लिखने का काम जो होगा ये मीनिंग्स जो हैं वो होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज स्टॉप कर देते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चंस मैं सुनता हूँ। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ तक, और जिसको किसी किस्म के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जहां तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगी तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हैंड रेस करके मैं फिर बच्चे को जो है ऑन कर लूंगा और आप अपनी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।